أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ آیات کی تلاوت انشاءاللہ آیت نمبر 55 اور 56 کا ایک سیٹ ہے کہ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے اور جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں سامنے، تو ان کو صاعقہ نے پکڑ لیا، ان پر بجلی آ گئی. ثم بعثناکم، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ کر دیا تاکہ وہ شکر گزار بن جائے. پھر اور نعمت کا ذکر ہے تو آگے سے لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. انشاءاللہ آج کچھ ورڈ بائی ورڈ بھی لینا ہوگا. تو 56 ہم لوگ نے پچھلی بار اس میں لے لی، جیسے کہ ابھی 55 اور 56 کو ہم نے ایک ساتھ ملا کے آپ لوگوں کو بتایا کہ انہوں نے ایسی بری ڈیمانڈ کی اپنے پیغمبر پر، ان کو ایمان لانے کے بعد بھی یقین نہیں تھا، ٹرسٹ نہیں کرتے تھے. اور دو طرح کے مفسرین بتاتے ہیں واقعہ جو ہوا تھا، جس میں سے کہ یہ کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو بچڑا انہیں نے بنا لیا تھا معبود، اس کے لیے معافی مانگنے کے لیے دوبارہ لٹرلی اللہ کے سامنے وہاں بلایا کوہ طور پہ 70 لوگوں کو، پھر خاص 70 لوگوں کو لے کے یہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے. تو وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی، تو یہ پھر مکر گئے اور کہنے لگے کہ ہم ایسے ایمان نہیں لائیں گے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سامنے دیکھیں گے تب تمہاری بات مانیں گے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب تفسیر میں یہ بھی بیان ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام یہاں سے واپس گئے کوہ طور پر، جب سب سے پہلے ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ تھا کہ یہ تورات دینے کے لیے بلایا تھا، جبکہ پیچھے ان لوگوں نے بچڑا پوجنا شروع کر دیا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے 40 راتوں کا جو ذکر ہے نا اوپر ابھی گزرا، وہ جب وہاں سے واپس آئے یہ سارا معاملہ سیٹل ہوا اور پھر انہوں نے تورات دکھائی، یہ جو بچڑے والا معاملہ تھا یہ سب گزرا. پھر انہوں نے تورات کے بارے میں جب ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں گے، تم اللہ ہی کے پاس سے یہ سب لے کے آؤ، تمہارے پر یقین کیسے کریں، ہمیں پہلے ہماری بات کراؤ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. تو بات کرانے کے لیے لے گئے، وہاں پہ بات ہوئی بھی موسیٰ علیہ السلام سے، پھر انہوں نے کہا نہیں ایسے بات بھی نہیں، اب اللہ کو دکھاؤ.
ان سے کہو کہ سامنے دیکھ لیں گے، جب ہم یقین کریں گے تو پھر ان کے اوپر بجلی گر گئی اور سب مر گئے۔ اور پھر جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو کچھ سمجھدار اور چنے ہوئے لوگ تھے، تو پیچھے چھوڑ کے آئے وہ تو اور بھی فسادی اور زیادہ شر سے بھرے ہوئے لوگ ہیں، تو اب ان کو جا کے کیا جواب دیں گے؟ اور دعا کی انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ کچھ بیوقوفوں کی وجہ سے آپ جو ہے وہ معاف کر دیں وغیرہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سن کے ثم بعثناکم من بعد موتکم، دوبارہ ان کو زندہ کر دیا موت کے بعد، لعلکم تشکرون۔ اور جب یہ سب تو ان کے سامنے ہوا تھا، مرتے بھی انہوں نے سب کو دیکھا اور سارا واقعہ بھی ان کو معلوم تھا کہ مر گئے تھے، دوبارہ زندہ ہوئے ہیں، تو پھر شکر گزار ان کو ہونا چاہیے تھا۔ تو کتنی جگہ آپ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں گزرتی گئیں اور یہ نہیں مانے۔ اور جیسا کہ ہم لوگوں نے بھی پڑھا نا کہ یہ تو پچھلے لوگوں نے کیا تھا، اور مدینہ کے لوگوں کو تم نے کیا ایسا کیوں بار بار آ رہا تھا، قرآن میں نازل ہو رہا تھا ان لوگوں کے لیے؟ کیونکہ یہ پچھلے اس سے پہلے جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا یہ کہ بابا اجداد کا اگر کوئی بھی اس طرح کا ہو، کوئی عہدہ ہو یا کوئی ایسی ہو چیزیں ہوں، تو وہ بچوں تک اس کا اثر آتا ہے، صحیح۔ اور ابھی کیا پڑھا تھا کہ یہ اس بات کو کہتے تھے کہ صحیح کیا سب، جتنا بھی ہمارے بابا اجداد نے کیا، جو ڈیمانڈ رکھی یہ وہ اس کو اچھا مانتے تھے، فخر کرتے تھے کہ ہاں ہم لوگوں نے تو ایسا بھی کرا ہے، ہم نے تو یہ بھی، تو اپنی غلطیوں پر فخر کرتے تھے کہ ہم ایسے تھے یا ہم ایسے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس لیے بھی ان کو مدینہ والے جو اس وقت کے لوگ تھے ان کو بھی یہ جتایا جا رہا تھا کہ یہ غلطیاں تھیں۔ تو موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے گئے اس آیت میں جو تھا، اور حدیث وغیرہ جو یہاں پہ باقی دوسرے سلف صالحین کے قول تھے وہ بھی ہم لوگوں نے دیکھے۔ آ، ہاں، پھر یہ بھی انہوں نے دیکھا کہ سورہ بقرہ میں یہ 5 موتوں کا ذکر آیا ہے، تو انشاءاللہ جب یہاں پہ کاؤنٹنگ آئی گئی ہے تو ہم لوگ خیال رکھیں گے، جس میں سے پہلی ہم لوگوں کی یہی گزری کہ مرنے کے بعد دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندہ کیا۔ اب جب یہ آئے تو آپ لوگ یاد دلائیے گا کہ یہ 5 موتوں میں سے دوسری موت کا ذکر ہے سورہ بقرہ میں، ٹھیک ہے؟ اور 73 میں یہ بہت دور نہیں ہے، باقی دور ہیں جو 243 59 وغیرہ، یہ تو ایک ہی ساتھ آ گئیں، یہ اور یہ۔ چلو تو جیسا کہ بات ہوئی تھی کہ موت، زندگی انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے، صحیح۔ اگر انسان مر گیا تو آپ دیکھیں فوراً اس کا سامان، اس کا مال جو اتنے حفاظت سے رکھتا تھا، کوئی خاص کسی کی کبرٹ ہوتی ہے، کوئی ڈرار ہوتی ہے، کچھ خاص کسی کا کچھ لکھا ہوا، یعنی کہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہم لوگ پسند نہیں کرتے ہیں کہ کوئی بھی آگے بچہ بڑا اس کو چھوئے، ہاتھ لگائے، دیکھے، پڑھے، کچھ بھی، صحیح۔ لیکن مرتے ہی کیا ہو جاتا ہے، کافی ساری چیزیں تو یوز لیس کچرا بن جاتی ہیں کہ یہ کس کے کام کی آئیں گی، یہ تو وہ پتہ نہیں کیا اس میں بیٹھ کے لکھا کرتی تھیں، لکھا کرتے تھے وغیرہ، اور یہ وہ اٹھا کے پھینک ہی دی جاتی ہیں، یہ اب کسی کے کام کی نہیں ہے۔ تو زندگی سب سے بڑی نعمت ہم لوگوں نے یہاں پہ دیکھی تھی، اور ان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی آتی تو بہت ہی زیادہ شکر گزار، جیسے کہ ابھی ہم لوگ سرپرائز ہو رہے تھے نا کہ پہلے ہی چیز اتنی بڑی ہوئی تھی ان کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمندر کو پھاڑ دیا تھا، بہت ہی بڑا جو ایک کرشمہ تھا آپ کے، ہے نا، جیسے کہ بھی ذکر بھی کیا کسی، اس کے بعد بھی ادھر آئے اور کچھ وقت گزرا اور یہ ایسے ایسے ہو گئے کہ بچڑے کو کچھ میں شروع ہو گئے۔ تو انسان کی حماقت کا ذکر ہے، اور یہ ان کی چیزیں جتنی گزر رہی ہیں، اس سے پھر کیا ہمیں اپنے لیے دیکھنا چاہیے، جیسا کہ ہم نے فوراً پھر اس پہ بات کیا کہی تھی کہ صحابہ بھی کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیامت کے قریب کا ذکر کیا کہ ایسے ایسے ہوں گے گھر، اور پکے گھر ہوں گے، ابھی دیکھیں بارش ہوتی ہے تو کتنا سب انجوائے کرنے اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ جاتے ہیں، باہر موسم انجوائے کر رہے ہیں، ادھر پہنچ گئے ادھر پہنچ گئے، اور جو پہلے ہوتا تھا وہ کیا فکر ہوتی تھی کہ دیکھو ادھر سے پانی گرے گا اور ادھر سے اندر آ جائے گا، اور ان کو یہ فکریں لگی ہوتی تھی، کچا گھر ہے، اللہ نہ کرے کہ پورا گھر ہی گر جائے، کچھ ہو جائے تو وہ، اب تو ایک ہمارے لیے انجوائمنٹ
کہ گھنے کالے اس طرح کے بادل اگر آتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہو جاتے تھے کہ کہیں کوئی عذاب تو نہیں آ رہا ہے، اور ہم لوگ اتنے ریلیکس ہیں کہ نہیں ہمارے اوپر کہاں عذاب آئے گا، اور انجوائے کرنے ادھر ادھر گھومنے پھرنے، یہاں تک کہ ایک دفعہ دعا تک نہیں یاد آتی ہے کہ بارش کی دعا پڑھ لیں، بجلی کڑکنے کی دعا پڑھ لیں، اور یہ اس میں شکر ادا کریں کہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ بارش کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، جبکہ لوگ آپ دیکھیں گے کہ گانے نعوذ باللہ وہ سب لگا لگو کے اور اس موسم کو کسی بھی طرح سے ہر طرح سے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی مسلمان یعنی کہ بالکل کافروں والا رویہ۔ اور جیسا کہ بات ہوئی تھی نا کہ ہمارے گھر تو اتنے سکون میں ہیں، پہلے اندھیرا ہو جاتا تھا، آپ دیکھیں کہ سردیوں کے دن ہے کتنی جلدی اندھیرا ہو جاتا ہے، 5 بجے کے آس پاس آپ دیکھیں مغرب شروع ہو جاتی، تو مغرب ہوتے ہی اندھیرا، پھر فجر بھی اتنا لیٹ ہو رہی ہے کہ 5 بجے تو فجر بھی نہیں ہوئی، تو 12 گھنٹے سے زیادہ تو اندھیرا، تو پوری لائٹ بند، نہ کوئی موبائل کی پڑھائی نہ کچھ، تو اس میں وہ لوگ کتنے، اس کے بعد وہ بہت زیادہ عبادت گزار تھے، سبحان اللہ، کیونکہ وہ جو دنیا میں اللہ نے سائیکل بنایا نا اسی سائیکل پہ جی رہے تھے کہ رات کی ارلی نائٹ کی نیند جو پوری ہو جائے تو وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، تو اچھا خاصا وقت جو ہے وہ آپ کو تہجد میں نمازیں پڑھنے کا مل جاتا ہے، اگر چلے اندھیرا تھا اس وقت تو وہ بہترین نمازیں ادا کرتے تھے، اور روشنی ہوتی ہے اگر لکھا ہوا پڑھتے تھے، ورنہ حافظ قرآن ہویا کرتے تھے الحمدللہ، تو وہ اندھیرا بھی ہو جائے تو وہ پڑھتے تھے۔ تو آج کے زمانے میں تو وہ سوچتے تھے کہ ارے مصحف لکھے لکھائے، اب تو آپ ڈیجیٹل مصحف، آپ کو اتنی بھاری بھاری کتابیں اٹھا کے بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے، ہم کتنی عبادتیں کر رہے ہیں۔ وہی بات آ گئی نا کہ ان کو تو اللہ نے سب کچھ کھول کھال کے سمندر بھی پاڑ کے دکھا دیا تھا، اور وہ ایسے بنے ہوئے تھے، ہم کو بھی تو اللہ نے ہر چیز دی ہوئی ہے، ہمارے سامنے بھی تو صحابہ کا سارا ذکر ہے، ہم کتنا عبادت کر رہے ہیں، ہم کتنے اس پہ آئے ہوئے ہیں کہ نہیں میرے رب نے ہمیں یہ بھی نعمت دی ہے تو میں صرف اللہ کی عبادت کروں، میرے رب نے تو مجھے یہ بھی دیا ہے، یہ بھی گننے بیٹھیں تو ختم ہو جائے گنتیاں، اور نعمتیں نہ ختم ہو اللہ کی، تو اس کے باوجود بھی ہم ایسے ہیں۔ تو ان سبھی چیزوں کو اپنے اوپر بھی رکھ کے دیکھیں، اور پھر یہ آیات ہمارے سامنے آنا، بنی اسرائیل کے بارے میں اتنی ڈیٹیلنگ آپ دیکھیں، شروع میں تھوڑا ہوا، مومنوں کی تو صرف 5 ہی آیتیں گزری نا شروع سے، پھر اس کے بعد 2 کافروں کی آ گئی، باقی منافق کے اوپر، پھر عام لوگوں کی بات آئی، پھر ڈائریکٹ یہ شروع ہو گیا، اور آپ جیسا کہ ذکر ہوا تھا کہ لمبا چلے گا ان کا، تو ہر قصے میں سے اپنے لیے سبق نکالنا ہے، جیسے کہ ان کا یہاں سے ہی شروع تھا نا کہ قطع رحمی، بنی اسرائیل کا جہاں سے شروع ہوا ہے پوائنٹس ذرا سا نکالیے ہر آیت میں سے کہ آپ نے کیا سیکھا، ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کے اوپر کہ ہمیں کیا سبق ملا کہ انہوں نے یہ کام کیا، اللہ نے ہمارے تک یہ آیتیں کیوں پہنچائی، ہم نے کیا سیکھا، ہم اپنا کتنا کریکشن کر چکے ہیں کہ نہیں یہ نہیں کرنا، اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، یہ کرنا اس سے اللہ خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آیتوں میں کرنے کے بھی کام آپ کو مل جائیں گے، اور جو چھوڑنے کے کام ہیں وہ بھی مل جائیں گے انشاءاللہ، چاہے آپ کے اوپر وہ کام گزرتا بھی نہ ہو، بہت کچھ ایسا ہو، تب بھی آپ اسے کہیں ایکسیپٹ کریں کہ میں یہ کبھی نہیں کروں گی انشاءاللہ، آپ نے کبھی کیا بھی نہ ہو، برائی کا کوئی کام ہو اللہ نہ کرے، تب بھی ہم کو ایکسیپٹ کریں گے ہم لوگ کہ انشاءاللہ یہ میں کبھی نہیں کروں گی، تو حاصل ہونے والے فائدے بھی الحمدللہ اس میں مل گئے تھے ہمیں اچھے سے، تو شکر گزار ہمیں بھی بننا ہے، لعلکم تشکرون، نعمت پانے کے بعد کئی بار ابھی تک اتنی دیر میں گزر چکا ہے، اور وہ والی بات بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ کم ہی ایسے لوگ ہیں جو شکر گزار ہیں، تو شکر کے پوائنٹس یاد کر لیجئے، اور شکر کا طریقہ یاد کر لیجئے، اور روز کوشش کیا کریے کہ آپ اللہ کا شکر گزار بنے، اللہ کا شکر ادا کرنے میں ایک یہ بھی بڑا پوائنٹ آتا ہے کہ آپ اپنی صلاحیتیں جو ہیں جو اللہ نے آپ کو دی ہیں اس کا شکر آپ کو ادا اگر کرنا ہے تو آپ کو اس کو اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہی یوز کرنا پڑے گا، آپ کے بدن میں جس طرح کی بھی طاقت، کوئی خاص ہر ایک کے پاس ہوتی ہے نا کوئی خاص آپ کی یہ چیزیں کہ ہم لکھ زیادہ سکتے ہیں، آپ دیکھیں کوئی نہ کوئی پڑھنے بیٹھتا ہے تو وہ ان کے اللہ نہ کرے کچھ گردن میں کچھ پرابلم ہو، وہ زیادہ دیر سر جھکا نہیں سکتے، اور کچھ یہ چکر آنا، کچھ نہ کچھ وجہیں کسی کی اللہ نہ کرے بیماریاں آ جاتی ہیں، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، تو تو پھر ہمیں اپنے لیے ان چیزوں کو
اپنے لیے جو ہے وہ خاص رکھیں کہ ہاں اللہ نے مجھے یہ صلاحیت دی، اس کو دین میں لگائیں۔ الحمدللہ آپ ریڈنگ زیادہ سے زیادہ کر سکتی ہیں، تلاوت کریں۔ آپ ہر ایک کی سمجھ عقل الگ الگ لیول پر ہے۔ آپ دیکھیں کچھ لوگ فٹافٹ اس میں جواب دے رہے ہوتے ہیں، کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں صحیح ہوں، کچھ کانفیڈینس میں نہیں ہیں، کچھ ہیں، کچھ کے پاس لکھا بھی ہوتا ہے تو ان کو بولنے کا کانفیڈینس نہیں ہے کہ اچھا میں بھی بولوں، دوسرے تو بول رہے ہیں نا، انف ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو سب چیز کو اللہ کے لیے استعمال کرنا شروع کریں، اور آپ دیکھیں پھر اس کا شکر بھی ادا ہوگا اور اس میں برکت بھی آئے گی انشاءاللہ۔ آیت نمبر 57، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ۔ ظل جو تھا وہ ظل آپ کا ہم لوگوں نے پڑھا تھا سائے سے مراد تھا، نہیں؟ اور غمام کہتے ہیں بادلوں کو، اور ہم نے تم سب پر بادلوں کا سایہ کیا۔ علیکم تھا اس لیے ہم نے تم سب کہہ دیا کیونکہ جمع کی بات ہو رہی ہے، اور ویسے بھی اردو میں تو سنگولر کے لیے ہوتا ہے اور تم پلورل کے لیے ہوتا ہے۔ عام طور پر ہم لوگ تم جو ہے وہ تو نہیں بات کرتے ہیں اور تم ہی کہا جاتا ہے، تو اور کبھی خاص ظاہر کرنے کے لیے تم سب بھی کہہ سکتے ہیں، اور کبھی تم بھی آپ کہیں گی تو انف ہوگا۔ ٹیچر آپ سے ڈائریکٹ پوچھ لیں کہ علیکم لکھا ہے، پوری اس کی میننگ کیا ہوگی، تو آپ کو بتانا ہوگا جی کم مانے تم سب۔ اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا، یا اگر آپ ورڈ بائی ورڈ ترجمہ لکھتی ہیں یعنی جملہ بنانا چاہتی ہیں تو اس کو ویسے ہی تھوڑا سا کر لیں آگے پیچھے کہ اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادلوں کا، یہ بھی جملہ ہے، تو آپ دیکھ رہی ہیں ظلنا علیکم غمام، ایسے ہی آپ کا جملہ بن گیا صحیح۔ وانزلنا علیکم المن والسلوى، اور انزلنا کو نازل کیا ہی لکھے، نازل کرنا معنی ہوتا ہے اتارنا، تو اور نازل کیا ہم نے تم پر من اور سلوى، یہ اس طرح آپ کا بن جائے گا جملہ پورا، دو ہو گئے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، تیسرا جملہ آپ کو ملا، کلو کھاؤ من طیبات پاکیزہ میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تم کو رزق دیا، ایسے ہی لکھ لیجئے کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا۔ وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے، کر رہے تھے، جو بھی آپ لکھیں۔ وما ظلمونا، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ولیکن لیکن وہ انفسہم کانو مانے تھے آپ آ جاتا ہے، وہ اپنی ہی جانوں پر، انفسہم نفس کی جمع ہے، یظلمون ظلم کرتے تھے، کر رہے تھے، کرتے تھے، سب آ جائے۔ بنی اسرائیل پر انعامات کی تفصیل، اوکے، اور تفصیل آگے جو آئی اس میں بنی ان کے اور مزید انعامات کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ یعنی کہ یہ ذکر کرنے کے بعد کہ ان کے عذاب کو دور کر دیا تھا، اب اللہ نے ان نعمتوں کا ذکر فرمایا جو انہیں دی تھی، ٹھیک ہے۔ پہلے ابھی ذکر کیا ہوا کہ ان کو سزا آئی، پھر اللہ نے سزا کو معاف کر کے معافی بھی قبول کر لی، ان کی غلطیاں بیان ہوئی، سزا آئی، پھر اللہ نے معافی بھی قبول کر لی۔ اب معافی کے بعد صرف ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ بھئی عجیب لوگ ہیں ایسا کر کے پھر ایسا، آپ دیکھیں گے زیادہ تر ایسے لوگوں کے ساتھ ہم لوگ کو تھوڑا دوری بنائے رکھ دینا کہ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، وہ بہت ہی رحمان الرحیم ہے، انہوں نے معاف کرنے کے بعد ان کے اوپر اور رحمت اور انعامات بھی دیے، صحیح۔ تو وہ کیا ہے کہ فرعون سے نجات پانے کے بعد بنی اسرائیل جب صحرائے سینا کیونکہ وہاں پہ ایک صحرا ہے، صحرا کسے کہتے ہیں، کھلے میدان ایسی جگہ کو کہا جاتا ہے، تو اس کا نام تھا سینا۔ تو جب یہ وہاں پہنچے تھے فرعون سے نجات پانے کے بعد، تو بغیر گھر کے ہوم لیس تھے، نہ کوئی گھر تھا اور نہ وہاں پہ، اور نہ ہی کچھ کھانے پینے کی چیزیں ان کے پاس تھیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو دھوپ کی مصیبت سے بچانے کے لیے بادلوں کا سایہ کیا یہاں پہ، جیسا کہ پہلی آپ کا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، یہاں سے ہی آیت شروع ہوئی۔ تو ہمارے پاس لکھا فرعون
نجات پانے کے بعد صحرائے سینا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دھوپ سے بچنے کے لیے بادلوں کا سایہ کیا ہے۔ ٹھیک، چلیں۔ تو کیا ہوتا تھا کہ جہاں جہاں وہ جاتے تھے سبحان اللہ بادل ساتھ ساتھ جاتے تھے۔ پھر اسی میں تھا کہ من اور سلویٰ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس یہ بھی ذکر آ گیا کہ سایہ بھی ہو گیا ان کے اوپر، اور کھانا پانی کا بھی ذکر آگے کی آیت میں آ جائے گا۔ تو اور آگے کی آیتوں میں اس کی اور ڈیٹیلنگ آئے گی انشاءاللہ۔ سورۃ المائدہ میں آئے گا کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر وادی سینا میں پہنچے تو اس وقت ان کی تعداد جو تھی وہ لاکھوں میں تھی، لاکھوں کی تعداد تھی ان کی، اور موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنا وطن، اپنے جو ان کا وطن تھا وہ واپس لینے کے لیے ملک شام یعنی کہ جو فلسطین پر جا کر حملہ پر ہوں، جو لوگ پیچھے سے ان کے اوپر وہاں پہ قبضہ کر چکے تھے، تو یہ پھر جا کے وہاں اپنا واپس لے لیں۔ جب یوسف علیہ السلام کے زمانے میں حضرت یعقوب علیہ السلام ساری بنی اسرائیل کو لے کر مصر چلے گئے تھے، تو اب یہ مصر سے واپس مطلب وہاں پہ واپس آ رہے تھے، تو ان کو اپنے گھر واپس جانا چاہیے تھا کیونکہ یہ صحرا میں تو وہاں پہ کھلے میدان میں تو رہ نہیں سکتے تھے۔ یہ بھی حکم ان کو ہوا تھا کہ یہ جائیں اپنا وہ ملک اب آگے لیں، تو اس کے لیے بھی پھر آپ دیکھیں گے کہ آگے آیات میں کیا کیا انہوں نے جواب دیے۔ تو صحرا میں رہنا تو نہیں تھا، وہاں صحرا کو پار کرنا تھا۔ اور اب کتاب بھی مل چکی تھی ان کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب تم اپنے اس پوزیشن میں ہو کہ اپنا وطن واپس لو اور وہاں پر چلے جاؤ جہاں پر یہ عمالقہ ایک قوم تھی وہ آباد تھی۔ اور اس کی تفصیل بھی سورۃ المائدہ میں آتی ہے کہ جو کہا کہ اے میری قوم، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ، اور مقدس زمین کون سی تھی؟ وہ یروشلم تھی، جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ پھر کیا ہوا کہ وہ اسی آیت میں آتا ہے کہ وہ اپنی پیٹھوں پر پھر گئے، یعنی کہ پلٹ گئے۔ پیٹھوں پر پھر نہیں جانا، یہ یہاں پر تھا، ورنہ تم خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے، یہ آیت میں آگے آئے گا۔ تو وہ کہنے لگے کہ یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، میں نے کہا کہ وہاں تو بڑے بڑے جابر لوگ رہتے ہیں، جب تک وہ وہاں سے نکلیں گے نہیں ہم وہاں نہیں جائیں گے، پھر اگر وہ نکل جائیں تو پھر ہم اس میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ سب آیتیں آگے آگے آئیں گی، لیکن تھوڑی سی ڈیٹیل سمجھنے کے لیے بس آپ قصہ ٹائپ اس کو سنیں، آگے جب پہنچیں گے انشاءاللہ ہم لوگ ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ تو ان کا جواب یہ جو تھا یہ کس کے اوپر تھا؟ یہ ان کے بزدلی پر بنا ہوا ایک جواب تھا، بزدلی پر مشتمل تھا، کیونکہ اتنا عرصے جو یہ تھے یہ غلامی میں رہ رہے تھے، اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ غلامی میں بک جاتا ہے قوموں کا ضمیر، یہ خیر علامہ اقبال کا شعر ہے۔ تو فی الحال اذهب انت وربک فقاتلا انا هاہنا قاعدون، انہوں نے کیا اتنے برے الفاظ کہے کہ آپ جاؤ، اذهب انت وربک، آپ جاؤ اور آپ کا رب جائے، وہ دونوں جا کے وہاں پہ لڑیں دشمنوں سے، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ کتنی زیادہ بدتمیزی اور ایک بد اخلاقی کی یعنی کہ اپنے پیغمبر کے ساتھ، اور سبحان اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ان کے جو تھے یہ ایک اس طرح کی بات ان کا کہنا، کہ جبکہ ان کے رب کی طرف سے حکم آ رہا تھا کہ وہ جائیں اور وہاں پہ جا کے اپنا واپس لے لیں، تو ربنا بھی نہیں کہتے تھے، ہمارا رب بھی نہیں، ربو کا، جیسے کہ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہو، وہ کہہ رہے ہیں کہ تم اور تمہارا رب جائے، سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اب یہ زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی، اور وہ اس زمین میں بھٹکتے پھریں گے۔ اب انہیں 40 سال اسی صحرا میں رہنا پڑا،
یہاں تک کہ سب جو ان کے بڑے بوڑھے تھے وہ بھی ختم ہو گئے، اور نئی جنریشن پیدا ہوئی جو کہ جوان ہو کر لڑنے کے پھر قابل جب بنی، تب تک پھر موسیٰ علیہ السلام کی بھی ڈیتھ ہو چکی تھی، اور پھر جو موسیٰ علیہ السلام کے ایک شاگرد تھے، اسٹوڈنٹ، جو یوشع بن نون کے نام سے جانے جاتے تھے، جن کا ذکر سورۃ الکہف میں آتا ہے کہ وہ ان کو ساتھ میں لے کے خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے گئے تھے۔ کہف آپ لوگ کی پڑھی ہوئی ہے، صحیح ہے، اس میں جو شارٹ کورس میں کرا تھا جنہوں نے، تو ان کو ساتھ لے کے نکلے تھے، وہ ہیں یوشع بن نون۔ تو ان کی پھر سرکردگی میں، یعنی کہ وہ سردار بنے ہوئے تھے، اور پھر یہ اپنے وطن جو تھے واپس چلے گئے تھے، اور اور اس بیچ جو یہ حضرت ہارون بھی فوت ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے، اور ان جیسی جو بھی نسل تھی وہ بھی سب ختم ہو چکی تھی، اور نئی قیادت اور نیا جو تھے یہ سارے لوگ پھر وہاں پہنچے۔ تو یہ پیچھے کا قصہ جو تھا، یہ انشاءاللہ سارا ادھر ادھر جو آیتوں میں آپ کو ڈیٹیلنگ ملے گی، یہ شارٹ میں بھی ہم لوگوں نے جو بات کی یہ تھی۔ تو غمام جو ہے وہ آپ کے پاس جیسا یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ سفید بادل کو کہتے ہیں، اور ویسے بھی بادل کے لیے، عام بادلوں کے لیے، اگر نارملی اگر آپ بادل کہیں، عام بادل، اس کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے، جیسے کہ ہم کلاؤڈس کہتے ہیں، اب چاہے وہ گھنے ہوں، کالے بادل ہو، جیسے بھی ہو، سارے کے سارے بھی اس کے اندر آتے ہیں۔ کئی قسموں کے ہوتے ہیں نا بادل، تو ہر ایک کے لیے غمام یوز ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ٹھنڈے بادلوں کے لیے بھی خاص غمام کا ورڈ بھی یوز کیا جاتا ہے۔ تو سفید بادل یا ٹھنڈے، جیسے کہ ایسا بادل آتے ہیں نا، کبھی آپ دیکھیں گرمی ہو اور ایسی بدلش آتی ہے کہ پھر جس سے موسم اچھا خاصا جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، الحمدللہ۔ تو ان کے وہاں پہ یہ صحرا میں تھے، تو ان کو ٹھنڈک بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ٹھنڈا سایہ پہنچایا، یہاں پہ ٹھنڈے سائے سے خاص مراد ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے بادل بھیجے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من اور سلوہ اتارا۔ من عربی زبان میں احسان کے لیے بھی آتا ہے، المن جو لکھا ہوا ہے، ہر قسم کے اس رزق کے لیے ایک جامع، یعنی کہ آپ من خاص ورڈ جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ کوئی کسی پہ احسان کرے، یہ بھی آیتوں میں انشاءاللہ آگے آئے گا، اور ہر قسم کے اس رزق کے لیے ایک جامع نام ہے جو بغیر کسی جد و جہد کے حاصل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سعدی، تفسیر سعدی میں یہ بیان کیا ہوا ہے، یعنی آپ بغیر کسی ایفرٹ کے، فری میں، مفت میں اگر کوئی چیز مل رہی ہو تو اس کو من و سلوہ کہتے ہیں۔ عام طور پر بھی آپ دیکھیں کہ کوئی چیز اگر جن کے پاس تھوڑی بھی نالج ہوتی ہے یا کہیں پیچھے سے سنا ہوا ہوتا ہے، وہ کوئی چیز فری میں مل جاتی ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ من اور سلوہ ہے۔ تو یعنی تمہاری کسی محنت کے بغیر تمہیں یہ چیز مل رہی ہے۔ پھر دوسرا ایک قول یہ بھی ہے کہ شہد جیسی کوئی چیز تھی، وہ فجر ہوتے وقت سے، جب سورج، یعنی سورج جب نکلتا تھا طلوع فجر سے طلوع الشمس تک، فجر کا ایک وقت جو ہوتا ہے اس سے لے کے، یعنی پورا جو فجر کا ٹائم ہوتا ہے اس سے اس کے بیچ میں، جب تک کہ سورج نہ نکل آئے تب تک اترتی تھی، اور ان کے درختوں پر آ کے رک جاتی تھی، اور ان میں سے یہ کہا نماز کا ٹائم ہو گیا، اوکے، یہ جملہ کمپلیٹ کر لیں۔ ان کے درختوں پر اور اتر جاتی تھی، آ کے بیٹھ جاتی تھی، رک جاتی تھی، اور اس میں سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اسے کھا لیتے تھے۔ بعض اس میں سے یہ بھی مراد کرتے ہیں کہ یہ پینے کی چیز تھی، مشروب کے لیے بھی اس کا مراد لیا جاتا ہے۔ تو ایک پوائنٹ ملا کہ شہد جیسی چیز، دوسرا ہے کہ مشروب کے لیے آگے لکھ لیجیے، پینے کی چیز کو مشروب کہتے ہیں۔ یعنی سلوا کھانا ہے، اور من جو تھا وہ ان کا پینے کی چیز تھی، اور کہتے ہیں کہ وہ شہد کی طرح کی تھی کہ وہ پانی میں اس کو مکس کر لیتے تھے اور پی لیتے تھے، یعنی کہ کھانے کے ساتھ ساتھ میٹھا بھی، ان کا میٹھا پانی، جوس، سویٹ ڈرنک جو بھی آپ کہیں وہ بھی ان کو مل جایا کرتا تھا۔
اور وہب بن منبع کہتے ہیں کہ یہ باریک میدے کی روٹیاں تھیں، جیسے مکئی کی ہوتی ہیں یا چھنا ہوا آٹا وغیرہ جو ہوتا ہے، واللہ اعلم۔ تو یہ بھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ باریک میدے کی روٹیاں تھیں، جیسے کہ مکئی ہوتی ہے یا چھنا ہوا آٹا، ٹھیک۔ اور تیسرا جو من کے بارے میں، یہ چوتھا پوائنٹ ہو جائے گا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ کھمبی یعنی مشروم جو ہے، یہ بھی ایک من کی قسم میں سے ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ تو فی الحال جو بھی ان پر نازل ہوا تھا اس میں ان کی اپنی کوئی محنت نہیں تھی، کوئی ان کو اس پر جو ہے وہ پیسہ بھی نہیں لگانا پڑ رہا تھا، کسی قسم کی کوئی مشقت تکلیف بھی ان کو نہیں آ رہی تھی۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ من جو تھا، اگر وہ اس کو پانی میں ملا لیتے تھے تو وہ میٹھا ہو جاتا تھا، اور کھانے کی چیز کے ساتھ اگر ملا دیتے تھے تو وہ نیا کھانا بھی بن جاتا تھا اس سے۔ من پانی میں ملانے سے، جیسے کہ یہ بات بھی نا، میٹھا ہو جاتا تھا اور نیا کھانا بھی بن جاتا تھا۔ لیکن اس آیت میں کوئی ایسی اکیلی چیز مراد نہیں ہے۔ اس سے کیا مطلب ہے کہ بنی اسرائیل کو وہ کھانا کسی بغیر مشقت اور بغیر کسی روک ٹوک بوقت وقت پر مل جاتا تھا۔ چلیے یہاں سے پھر آگے نماز پڑھ کے پھر انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ میم کھمبی مطلب مشروم؟ مشروم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی، تو من کے بارے میں جو چیزیں لکھی تھی وہ کلیئر ہو گئی۔ کھمبی جو لکھا ہوا ہے وہ مشروم، جس کے بارے میں مشروم کی جو بات ہے، تو مشروم کی فضیلت حدیث میں بھی آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھمبی یا مشرم اس من میں سے ہے جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے نازل کیا، اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے، ٹھیک۔ تو یہ چیز حدیث میں بھی ہے۔ حدیث ہے کیا یہاں پہ؟ جی، اس کے پوائنٹس لکھے ہیں۔ اگر اس کو پانی میں ملا دیا جاتا تو وہ نہیں، یہ اسی کے بارے میں آیا ہے، من کے بارے میں۔ کھمبی کے بارے میں آپ کو حدیث ملی، ابھی بات ہو رہی تھی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حرام ہے۔ نہیں، مشروم مشروم یہاں پر پزا وغیرہ میں ہم لوگوں کو نظر آیا تھا، تو شروع میں بہت پہلے کی بات ہے کہ اس کی پھر ڈیٹیل پوچھی تو کھا سکتے ہیں۔ اور ابھی حدیث ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھمبی یا مشروم اس من میں سے ہے جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل پر نازل کیا، اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ تو من کے لیے کھمبی ہو گیا کہ مشروم کے کا ذکر بھی ہے حدیث میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوا۔ اور دوسرا بھی جو یہ بات آئی تھی نا کہ اس کو اگر پانی میں ملاتے تو یہ میٹھا پانی مطلب بہترین پینے کا ایک ڈرنک بن جاتا تھا، اور اگر من کو کسی کھانے کے ساتھ ملا دیتے تھے تو نیا کھانا بن جاتا تھا، یعنی کہ اس کا کچھ ٹیسٹ بالکل ڈفرینٹ ہو کے ایسا لگتا تھا کہ کچھ نیا کھانا۔ اوکے، اور سلوا کے بارے میں کہ یہ ایک نرم نازک پرندہ تھا، نرم و نازک پرندہ، جیسے کہ اس کو ابھی بٹیر وغیرہ کا بھی نام دیا جاتا ہے، اور یا بٹیر سے ملتا جلتا کوئی پرندہ تھا، اور اس کا گوشت بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے۔ فی الحال ان کی یہاں پہ جو آپ کے پاس بات لکھی ہوئی ہے کہ بٹیر کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سلوا سے ملتا جلتا ہے، یا اس سے ملتا جلتا کوئی پرندہ تھا۔ اس کا گوشت بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے، ٹیسٹ میں بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت لذیذ، معنی ٹیسٹی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کے باوجود ان کو بغیر محنت کے کھانا پینا فرمایا ہوا تھا۔ اب آج کل زیادہ تر لیڈیز کے منہ سے کبھی یہ سننے مل جاتا ہے کہ الحمدللہ کتنا اچھا تھا، کیونکہ ان کو پکانا پڑتا ہے نا، یہ بنا بنایا مل جاتا تھا، تو ان کی تو آپ سمجھیں کہ کوئی ڈیوٹی ہی نہیں بچی تھی پھر کے، بس سکون سے گھر میں بیٹھیں، عبادتیں کریں اور بچے سنبھالیں، اور بس عبادت کرنے کا بہترین وقت تھا اور اپنا پورا وقت تھا۔
اب تو ایک بہت بڑا ٹائم کہ بچوں کو یہ پسند ہے، شوہر کو یہ پسند ہے، اور ٹیسٹ میں یہ اچھا ہوتا ہے، لیکن صحت کے لیے یہ زیادہ اچھا ہے، تو اب ایک ڈیلی کی کنفیوژن صبح اٹھتے ہی لگی رہتی ہے کہ کیا پکے گا، صحیح؟ تو اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ اتنی زیادہ نعمتیں ہیں، جو مرضی آتی ہے ہم وہ پکا کے کھا لیتے ہیں، اور آگے آپ دیکھیں کہ کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں بس پیٹ بھر جائے، کھانے کو مل جائے اتنا ہی انف ہوتا ہے کئی لوگوں کے لیے۔ جگہیں کیا، ہمارے ہی شہر میں جہاں ہم رہتے ہیں اس میں ہی آپ دیکھیں گے کہ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے یہاں بس اگر کھانا نصیب ہو ان کو اس دن کا تو وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم لوگ نافرمانیوں پہ السلام نافرمانی۔ خیر علیکم میم۔ جہاں تک، وعلیکم السلام جی۔ جی، من اور سلوا کو جب ایک ورڈ میں اگر ہم بولنا چاہیں تو ایک لذیذ کھانے بول سکتے ہیں نا؟ کھانا پینا دونوں چیز صحیح، کھانا وہی پانی وہی سب تھا اس کے لذیذ کھانے، اندر۔ جی سب وہی ون ورڈ میں اگر آپ سمجھنا ہے سب ڈیٹیل کے علاوہ۔ جی 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 صحیح، کھانا جی، پانی ہی تھا جس میں اتنی ڈیٹیلنگ آئی کہ کھانے کے لذیذ اندر یہ کھانے، چیزیں، جی ہاں کھانے پانی پینے کے کی، اندر یہ۔ جی سلوا کا تو بہت آسان ہے کیونکہ وہ پرندہ ہی کہا جاتا تھا، موسٹلی پرندے کا گوشت ہوتا تھا۔ من کی کافی ڈیٹیل آئی نا، چلیے۔ تو اتنی نافرمانیاں ان کی تھیں، سرکشی تھی، اور ایک ان کے اندر بزدلی تھی اور بد اخلاقی تھی، کوئی بات نہیں مانتے تھے، اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جو اتنا بہترین رزق جو کسی اور کو اس طرح سے نہیں عطا کیا ہوا تھا، ان کو دے رکھا تھا۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے اپنے لیے، آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمارے پاس بھی بہت بھر بھر کے نعمتیں، اور فریج بھرا ہے، اور کبرڈ آپ کچن میں چلے جائیے تو نوڈلز سے لے کے 4-5 طرح کی دالوں سے لے کے ہر طرح کے مسالوں سے لے کے الحمدللہ ہمارے کچن میں رکھا ہوا ہے صحیح الحمدللہ۔ تو یہ بات پتہ چلی نافرمانیوں کے باوجود بھی رزق ملتا رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا، نہ کوئی اور اللہ کی اطاعت کے کام کرتا ہے، تو اللہ نے اس کو بہت سارا رزق بھی دیا ہوا ہے، تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ اس سے ناراض نہیں ہے، کہ ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے، اور جس کے اوپر کچھ نہ ہو تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ اب اللہ اس سے ناراض ہے کیونکہ اس کے پاس تو کھانے پینے کی بھی چیز نہیں ہے۔ تو یہ تو کتنے کتنے سبھی چیزیں بھی ہم لوگوں نے کاؤنٹ کی نا، بد اخلاق یہ وہ سبھی کچھ، اس کے بعد جو دن کو ملا، تو ہمارے پاس بھی ساری چیزیں ہونا، آپ اس کو آزمائش میں رکھیں، شکر گزاری اگر نہیں ہے تو ناشکری میں رکھیں، اور نعمتوں کا بہت زیادہ دنیا میں مل جانا ایک ایک پوائنٹ ہونا چاہیے، کہ ایک سوچ فکر ہونی چاہیے کہ کیا ساری نعمتیں یہیں مل جائیں گی، آخرت میں کچھ بچے گا؟ ان نعمتوں کو پھر اللہ نے اگر دیا ہے تو کہاں لگانا ہے پھر ہم؟ آپ کے لیے ایک سکون کی بات ہے کہ آپ کے گھر میں ہے کھانا پینا، ایک دن کا ہے تو ہم کل کے لیے رو رہے ہوتے ہیں، ایک سال تک کا بھی ہوتا ہے الحمدللہ، تو اگلے سال کے لیے فکر مند ہو کے رو رہے ہوتے ہیں کہ بچے کی فیس کہاں سے دیں گے گا۔ ابھی اللہ نے اتنا کرا دیا تو آپ کم سے کم دعا کرتے رہیں اور مطمئن رہیں کہ آج اللہ کھلا رہا ہے، کل بھی اللہ کھلا دیں گے انشاءاللہ، ایسا ہی چلتا رہے گا، اور آپ آج کے لیے شکر خوب ادا کریں۔ تو ان کو بھی، مجھے بھی یہ سب کچھ اتنا زیادہ سب کچھ ملا ہوا ہے، تو اب یہ آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کے حالات، اور اس کے باوجود ان کو مفت میں سب کچھ مل رہا ہے، ٹھیک؟ تو ہمارے پاس بھی ساری چیزیں ہونا، یہ آج کل جو ہم اپنے اوپر بنائے ہوتے ہیں کہ کوئی فکر نہیں، سب کچھ ہے، اللہ خوش ہے، نہیں، ہمیں بہت زیادہ فکر مند ہونا چاہیے کہ کہیں ہم وہ استدراج یعنی کہ اس میں تو نہیں چلے گئے ہیں کہ جن کو ڈھیل دے دی جاتی ہے، یعنی کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے اور پھر اچانک پکڑ آئے گی کب؟ موت کے بعد، تب تو یہ بہت ہی برا ہو جائے گا۔ تو اللہ ہم سب کو آزمائش نہیں مانگنی ہے، لیکن جو ملا ہوا ہے نا اس کے لیے بے فکر ہو کے بس اب یہ بن رہے ہیں وہ بن رہے ہیں، اور آ، ایک حساب بن گیا ہے، بس اب اٹھے ہیں تو اب صبح سب سے پہلے کھانا، اور نماز جائے تو جائے، اور پھر یہ ہو جائے وہ ایسا نہیں کرنا، ٹھیک؟ چلیں، کلوا من طیبات ما رزقناکم، من جو ہے وہ یہاں پہ اس کی معنی کہتے کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں بطور رزق دی ہے۔ تو من جو ہے وہ بعض کے یعنی بعض کچھ میں سے کی میننگ آ رہی ہوتی ہے کہ ان میں سے کچھ، ایسی میننگ دے رہا ہوتا ہے، بعض کے معنی کیا؟ کچھ،
تو اس کے معنی دے رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ سے کہا جائے کہ کھانے میں سے کچھ لے آؤ، تو وہ کھانے میں سے کچھ اپنے پاس لگا ہوا ہوتا ہے نا، یا کھانے میں سے لے آؤ۔ تو اگر آپ سے کہا جائے کھانے میں سے لے آؤ، اگر کہا جائے کہ اس میں سے لے آؤ، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس وہ ساری چیز نہیں لے کے آنی ہوتی ہے، تو اس میں سے کچھ آپ لے آتے ہیں، صحیح؟ تو وہ بعض کچھ کی میننگ بھی معنوں میں ہوتا ہے، لیکن یہاں پر بعض کے لیے نہیں آیا ہے، کچھ میں سے نہیں آیا ہے، ٹھیک؟ من طیباتی یعنی جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں، یہ آئے گا ان جو پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دیا، وہ ساری کی ساری پاکیزہ چیزیں اس میں آ جائیں گی، تو وہ سب کچھ کھا سکتے ہو، کیا لکھا؟ وہ تمام پاکیزہ چیزیں کھا سکتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ پاکیزہ چیزوں میں سے کچھ کھا سکتے ہیں، کچھ یہاں پہ کچھ سے میننگ نہیں آئی ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ کچھ کیسے یوز ہوتا ہے، تو یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ پاکیزہ میں سے کچھ نہیں، ہر پاکیزہ چیز جو ہے وہ کھائی جا سکتی ہے۔ تو ہر کے میننگ میں اگر آپ کہیں تب بھی یہاں پہ صحیح آئے گا کہ اس سب کچھ کھا سکتے ہیں، پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں رزق دی ہیں اس میں سے کھا سکتے ہیں۔ وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون، یہاں پہ وما بھی لکھ لیجیے، وما، اور انہوں نے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا، یہ جو یہ لکھا ہے یہ صحیح ہے، اوپر بھی وما لکھ لیجیے۔ انہوں نے ہمارا، ہاں، ہم ہر مانی، او سوری فرمانی، انہوں نے نافرمانی کر کے ہم پر ظلم نہیں کیا، صحیح؟ یعنی کہ ہم پر ظلم نہیں کیا، تو جو وہ نافرمانیاں، ناشکرا پن، یہ سب کچھ جو کچھ کر رہے تھے، شکر ادا نہ کر کے اور نافرمانی نہ کر کے، انہوں نے ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ ایسا کر کے صرف اپنی جانوں پر ہی ظلم کر رہے تھے، صحیح؟ ظلم کسی کے حق میں کمی کرنے کو کہا جاتا ہے کہ یعنی انہوں نے بات نہ مان کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی کمی نہیں، ان کے اوپر، ان کے لیے کوئی کمی نہیں کری کہ بس کوئی اللہ کی ملکیت میں، کہ اللہ کی ملک ہے اس میں کوئی کمی آ گئی ہو، حکومت میں، کوئی بادشاہت میں، بڑائی میں، کسی چیز میں اللہ کی صفات، کسی بھی چیز میں انہوں نے نافرمانی کر کے اس میں کوئی بھی کمی نہیں ہوتی، پوری دنیا بھی نافرمان بن جائے نا، اللہ کی شان میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ تو کمی اگر ہوگی پوری اگر کوئی اللہ کی عبادت نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہے، کیا پتہ چلا؟ بلکہ انسان کس پر ظلم کر رہا ہے اس وقت؟ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، جو کہ یہاں پہ بات کلیئر ہو گئی۔ تو لوگ ایسا کہتے ہیں اللہ نے ہمیں یہ نہیں دیا، ہم اللہ کی عبادت اب ہم بھی نہیں کریں گے، ہم نماز پڑھتے تھے پہلے، یہ ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا، اب ہم نماز بھی نہیں پڑھیں گے، اب ہم، کئیوں کے منہ سے آپ نے سنا ہوگا کہ اچھے خاصے دیندار لوگ ہوتے ہیں، جی آپ نماز نہیں پڑھیں گی، کس کا پھر نقصان ہوگا؟ آپ نماز اپنے لیے پڑھ رہی تھی، اللہ کی شان، اللہ کی عبادت، تو یہ ساری چیزیں آپ نہیں پڑھیں، سراسر نقصان آپ کا ہوگا۔ تو شیطان بہت جلدی یہ باتیں ہمارے دماغوں میں ڈالتا ہے کہ کیا فائدہ، اتنے دن سے تو تم کر رہی تھی اور ایسا ہے اور ویسا، چھوڑ دو اب یہ اب وہ، ایسی چیزیں۔ تو خوب اللہ سے دعا مانگے، اور جن جو یہ پڑھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے دماغ میں یہ باتیں نہیں آتی ہیں، سبحان اللہ، کہ اب جو ہے وہ ہم، یہ نہیں ہمیں ملا، ہم سالوں سے مانگ رہے ہیں، اور خاص کر کب، جب اور برا لگتا ہے کہ کوئی ایسی آپ کو جن سے بہت اچھا دل آپ کا نہ جڑا ہو، اللہ نہ کرے کہ ہمارے بیچوں میں بھی ایسی باتیں ہوں، لیکن عام طور پر نند بھاوج اور جٹھانی اور دیورانی، یہ سارے رشتے جو ہیں بڑے پیچیدہ ہوتے ہیں، اور پھر کیا شیطان سمجھاتا ہے کہ دیکھو تم اتنے دنوں سے یہ کر رہی تھی اور مل گیا کسے، تمہاری جیٹھانی کو ملا ہوا ہے، وہ تو اس کی عطا ہے، یعنی یہ سارے وسوسے جیسے ہی آئے آپ اعوذ باللہ پڑھیں، اور اس کو ملا ہے تو آپ اس کو بارک اللہ، برکت کی دعا دیں کہ اللہ نے تمہیں یہ دیا ہے، اللہ تمہارے اس میں اور برکت دے، اور اللہ سے اپنے لیے بھی مانگے، اللہ سے اپنے لیے بھی مانگے، اور اللہ سب سے بہترین حاکم ہیں، حکمت والے ہیں، کہ ان کو پتا ہے کہ ہمیں یہ چیز کب ملنی، صحیح؟ السلام علیکم میم، جو نماز میں وسوسے آتے ہیں تو بیچ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے نا؟
آپ اسی میں ہی ہوتی ہیں ابھی تک، اتنی ڈیٹیلنگ کوئی خاص ہے نہیں، بہت زیادہ کوئی بڑے وسوسے ہوں اس کے لیے پھر آتا ہے، لیکن عام طور پر جو ہمارا دھیان جا رہا ہوتا ہے بار بار، تو اپنے دھیان کو ہی واپس پلٹ کے لائیں، ورنہ تو آپ دیکھیں کہ ہر 5 منٹ بعد ہمیں اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت پڑنے شروع ہو جاتی ہے نا. تو اس لیے جی آپ ابھی فی الحال اپنے دھیان کو پلٹ کے لائیں ایسے ہی. اور کوئی بہت بڑی شیطانی حرکت ہو تو پھر آپ جو ہے وہ اس میں کچھ ایسا پھر دیکھیں گے وہ بعد میں کی کر سکتے ہیں. ٹھیک. اوکے. کہاں تک پہنچے؟ ظلم، کسی کے حق میں کمی کرنا ظلم آتا ہے. یہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ شرک کو ظلم کیوں کہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے حق خود نہ دے کے ہم لوگ کہیں اور لے دیتے ہیں. تو فی الحال ظلم مانے کیا ہوتا ہے کہ کسی کے حق میں آپ کمی کر دیں. تو یہاں پہ ظلم وہ اپنی جانوں پر کرے، انہوں نے بات نہ مان کر کسی اور کے ساتھ ظلم نہیں کیا، صرف اور صرف اپنے لیے کمی کر رہے تھے وہ. صحیح. یہاں ماضی اور مستقبل دونوں صیغوں کا جمع کرنے کی اس بات پر دلالت کرنا ہے کہ وہ اپنے ظلم میں اڑے ہوئے تھے اور اس پر جاری و ساری تھے. اچھا، تو یہ جو آیا ہے نا وما ظلمونا، انہوں نے ظلم نہیں کیا، پاسٹ ٹینس میں ہے. اور یظلمون جو ہے یہ پریزنٹ ٹینس میں ہے. تو دونوں صیغوں میں، صیغہ اسی کو کہتے ہیں کہ فارمولے کو ہم لوگ صیغے کو نام دے کے رکھا ہوا ہے ہم نے اپنی طرف سے، فارمولا یعنی کہ فاعلہ پہ سب بنا ہوتا ہے نا، تو یہاں پہ فعلو بنا ہوا ہے، فعلو کے بعد نہ بھی ایڈ کیا ہوا ہے، تو یہ پاسٹ ٹینس ہوتا ہے. واؤ کے ساتھ ہم لوگ دیکھ رہے تھے نا، اس میں واؤ الف ہٹا ہوا ہے کیونکہ نون اور یہ کنیکٹ کیا ہوا، تو ظلمونا ظلم کیا پاسٹ ٹینس میں آئے گا، اور یظلمون ظلم کر رہے تھے. تو وہ اس لیے آیا ہے کیونکہ وہ ابھی بھی ایسے ہی تھے، کیونکہ یہ اپنی ظلم پہ اڑے ہوئے ہیں ابھی بھی ان کا کنٹینیوس. تو یہ انہوں نے پہلے بھی ظلم نہیں کیا تھا، ابھی بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو یعنی کہ اپنی اس ظلم کرنے کی عادت پہ یہ ابھی بھی جاری ساری ہے. تو پھر یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ اس آیت سے جو بات پتہ چلتی ہے کہ ہونے والے فوائد جو آپ کو مل رہے ہیں، کہ بادل کا اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلنا. بادل جو ہیں وہ آپ کو، ہمیں ایسے لگتا ہے آج بادل آ گئے، تو وہ اللہ نے بھیجے ہوتے ہیں، اللہ کے حکم سے چلتے ہیں. تو جیسے ہی آپ بادل دیکھیں آپ اللہ کا شکر ادا کریں. کبھی کبھی دیکھیں جو سیزن ہوتا ہے اس میں تو آتے ہی آتے ہیں، اور کبھی ایسی عام طور پر بھی آپ آ جائیں تو آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے. یا خاص بادلوں کا ٹائم چل رہا ہو اور آپ دھوپ میں نکلی ہوں اور تھوڑی دیر میں پھر آپ کے اوپر بادل آ جائیں، تو ایک کتنی خوشی سی محسوس ہوتی ہے. تو اس چیز کو پھر انشاءاللہ ہم لوگ یاد رکھیں گے کہ بادل جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے چلتے ہیں. سایہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے تو کسی کھلے میدان میں بادلوں کو لے کے چلے جائیں جہاں ہمیشہ بارشیں ہی ہوتی رہتی ہیں، وہاں سے بادلوں کو نکال کر چاہے پھر ایسی جگہ لے کے چلے جائیں جہاں کم بارش ہوتی ہے، یا اللہ کی مرضی سے. تو کبھی آپ دیکھیں کہ اپنے پاس بھی ہم لوگوں کو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے نا کہ سیزن تو آ گیا ہے لیکن بادل کا ایک نام و نشان نہیں ہے. اور پورے سیزن میں، بارش کے سیزن میں بھی کہ کبھی آپ دیکھیں کہ 1-2 بار بارش ہوتی ہے، اور کبھی آپ دیکھیں کہ سیزن شروع ہونے کے پہلے یا بعد تک بھی آپ دیکھیں کہ بارشیں ہویا کرتی ہیں. تو سبحان اللہ، اب جب آپ بادل کا دیکھیں آنا تو بالکل آپ اس کو دل سے محسوس کریں کہ میرے رب نے یہ بادل بھیجے ہیں، اور خیر مانگے اس میں سے. ٹھیک ہے کہ اتنی زیادہ بارش نہ ہو جائے کہ پھر آپ بارش والی دعائیں یاد رکھیں، اور ایسا نہ ہو کہ کوئی اور مصیبت، کوئی اور عذاب لے کے آئیں. تو خیر مانگے اس سے، اس کے شر سے پناہ میں اللہ سے دعا کرے کہ اس سے شر سے پناہ میں رکھیں اور اس میں خیر آپ کے لیے. تو پھر ہے پرندوں کے نہیں، سایہ جو ہے اس کے بارے میں بھی ہم لوگوں کو ملا. تو آپ جیسے کہ بھی بات کی کہ کہیں جا رہے ہوں اور اچانک سے پھر سایہ آ جائے تو ایک خوشی سی ملتی ہے، یا پھر آپ کو کہیں گاڑی پارک کرنی ہو تو وہ پارکنگ ہمیں اگر شیڈ میں مل جائے، تو پھر جیسے ہی آپ کو سایہ بھی آپ دیکھیں تو وہ پھر آپ
اللہ کا فوراً شکر ادا کریں، کیونکہ دھوپ میں، تپتی ہوئی دھوپ میں، گرمیوں کے موسم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اس طرح سے سایہ بھیج دیتے ہیں، اور عام طور پر بھی آپ دیکھیں ہم گھر میں رہتے ہیں، جب سردی کا بھی موسم ہو، اچھی خاصی سردی ہو، اور اگر گھر کا سایہ اللہ نے نہ نصیب کیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ کیا ہم بآسانی اس طرح سے بیٹھ سکتے ہیں دھوپ میں اور کہیں بھی جگہ پہ؟ نہیں بیٹھ سکتے، چاہے سردیوں کا ہی موسم کیوں نہ ہو۔ تو جیسا کہ اہل جنت کی نعمتوں میں سے بھی جو ہے وہ اوکے، تو جنت کی نعمتوں میں سے بھی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سائے کا ذکر فرمایا ہے، جو کہ آپ کی بہترین سورۃ الواقعہ میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا۔ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود۔ ظل ممدود، وہ ایک درخت ہوگا جو کہ نا جنت میں، جس کا سایہ 100 سال بھی چلنے پر ختم نہیں ہوگا، اتنا بڑا درخت ہوگا، تو کیا خوبصورتی ہوگی اس کی، سبحان اللہ۔ بہترین اللہ نے وہاں بھی سائے کا ذکر کیا ہے، جنتیوں کی نعمتوں میں سے بھی ایک۔ تو پرندوں کے گوشت کی فضیلت پھر بیان ہوئی، اور جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ گائے کا، اونٹ کا، ان سب کے گوشت سے بہتر جو ہے وہ چکن، یا پھر چکن کے اوپر اور اگر جائیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں پرندوں کا گوشت زیادہ جو ہے وہ ہمارے لیے زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے، صحیح؟ تو ایک بڑی خوبصورت سی ایک حدیث ہے جو کہ دلوں کو خوش کر دینے والی، جیسے کہ آپ سمجھے کہ جنت کی ایک نعمتوں میں سے ایک آتا ہے کہ جنت والوں میں سے ایک شخص جنت کے پرندوں میں سے ایک پرندے کے کھانے کی خواہش کرے گا، تو پرندہ اس کے ہاتھ میں آ جائے گا خود بخود پکا ہوا، اور پیسز کیا ہوا، ٹکڑے ہوئے کرا ہوا اس کے پاس آ جائے گا، اور وہ اسے کھا لے گا، بآسانی اسے کھا لے گا، سبحان اللہ۔ اہل جنت کے لیے من پسند پرندوں کا گوشت، جو کہ اس حدیث سے بھی ہم لوگ کو پتہ چلا، من پسند پرندوں کا گوشت ہوگا، اور صرف طیب کھانا، حلال کیا ہوا کھانا کھانا چاہیے، یعنی حلال کھانا کھانا چاہیے، حلال او کھانا، او کو ڈالیں گے، طیب کھانا یعنی حلال کھانا کھانا چاہیے۔ یہ بھی بات پھر ہم لوگوں کو پتہ چلے کہ رزق میں سے پاکیزہ چیزیں جو ہیں وہ کھانی چاہیے، وہی حلال ہوتی ہیں، جو کہ قرآن کی آیتوں میں سے آتا ہے کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے، تو آپ ان سے کہیں یہ تمام چیزیں تمہارے لیے، جو پاکیزہ تمام چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال۔ تو حلال اور طیب کھانا ہمیں کھانا چاہیے، رسولوں اور اہل ایمان کو بھی یہی حکم دیا گیا، قرآن کی کئی آیتوں میں بھی آیا کہ رسولوں کو بھی یہی حکم دیا گیا کہ طیب کھانا کھائیں۔ تو جو طیب کا اپوزٹ خبیث ہوتا ہے، خبیث چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے حرام ہیں۔ خبیث بھی جو ہے وہ دو قسم کا ہے، جیسے کہ نیچے پوائنٹ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس کہ کہ وہ خود اٹ سیلف یعنی ذاتی طور پہ خراب ہو، خبیث ہو، تو وہ جیسے کہ خراب ہو گیا ہو، اس کی شکل بگڑی ہوئی ہو، ٹیسٹ خراب ہو چکا ہو، اور رنگ جو ہے اسمیل وغیرہ خراب ہو، تو یہ پھر آپ کا یہ بھی خبیث کھانا ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ عمل اور کمائی کی وجہ سے کسی چیز کا خبیث ہونا، جی، کہ کسی کی کمائی اس طرح کی ہے کہ جیسے کہ حرام میں سے جو سود کی کمائی یا شراب کی کمائی کی وجہ سے کوئی جو حرام چیزیں بیچ کے کچھ کام اس کا پیسہ آتا ہو، یا پھر جوئیں وغیرہ کی کمائی، یہ سب جو ہے یہ خبیث آمدنیاں ہیں۔
یعنی وہ اپنے اس طرح کی بھی چیزوں میں خبیث نہ ہو اور اپنی ذات میں بھی خبیث نہ ہو، جیسے کہ مرا ہوا جانور، اس کے لیے بھی بتایا گیا نا کہ وہ بھی خبیث میں آتا ہے، پھر خنزیر، سور وغیرہ کا، یہ شراب، یہ ساری چیزیں جو آئی ہیں یہ ذاتی طور پہ یعنی ان کی یہ خود خود بذات خود یہ خبیث قرار دے دی گئی ہیں۔ اور پھر آپ کو سامنے سے تو حلال صحیح کھانا دکھ رہا ہو، لیکن اس کی کمائی یعنی کہ عمل غلط ہو، کہ غلط عمل سے آپ نے حاصل کیا ہو، غلط کمائی وغیرہ سے، تو یہ سارے چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر آ جائیں گی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، تو اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کو ہمیں جو ہے وہ نعمتوں میں سے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ہمیں اپنے آپ کو محروم نہیں کر لینا چاہیے کہ ہم کہیں کہ ہم تو بڑے پاکیزہ ہیں اور ہم ہر چیز نہیں کھاتے ہیں اور ہم یہ بھی نہیں کھاتے وہ بھی۔ کچھ لوگ کسی بھی وجہ سے جو ہے وہ ایسا اپنے آپ کو پاکیزہ بنانے کے لیے کہ بھئی چاہے حدیث میں قرآن میں اس کو صاف حلال دیا ہوا ہو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کھاتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنے آپ ہی پیاز نہیں کھاتے، کچی پیاز نہیں کھاتے ہیں، تو اس کی کیا ڈیٹیلنگ ہے آپ دیکھیں کہ کیا وجہ بتائی گئی ہے اور وہ کس کے لیے تھی اور کیسے تھی، اور کیا وہ پھر حرام ہے وغیرہ۔ تو اپنے آپ ہی جو اللہ نے کھانے کی اجازت دی ہے اس کو اپنے اوپر حرام نہیں کر لینا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا آپ کے لیے، تو اس کو استعمال کرے، ورنہ آپ دیکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس گارڈن ہو، فروٹ ہو اچھے خاصے نکلتے ہیں، لیکن ہم کہیں کہ نہیں ہمارے کیا نکلا ہے۔ کبھی کچھ آپ دیکھیں کوئی فش ایسے ہی نہیں کھا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پانڈ میں پلی ہوئی ہے یہ وہ، اب ہم اسے نہیں کھائیں گے وغیرہ۔ تو جب آ، آ، کوئی بھی وجہ کر کے اپنے آپ ہی اسے ضائع نہیں کرنے دینا چاہیے، اور دوسروں کو بھی کھلائیں، خود بھی کھائیں۔ ساتھ ہی یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے، کلو وشربو ولا تسرفو، صحیح کہ آپ کھائیں پئیں لیکن اسراف نہیں کریں۔ کلو وشربو، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہیں کرنا چاہیے۔ تو زیادہ بھی نہیں، کبھی کبھی اپنے آپ کو ہم سزا دینے کے طور پر بھی اس طرح سے سبق سکھانے کے لیے بھی کوئی پسندیدہ چیز جو ہے وہ بھی کھانے سے ہم اپنے آپ کو روک سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ اس کو اس طرح سے سمجھے کہ کوئی چیز آپ کو بہت زیادہ پسند ہے، لیکن اب آپ کوئی پسندیدہ نیکی جو کرنا چاہ رہے ہیں اس میں ہم اتر نہیں پا رہے ہیں، اور اس میں ہم اس طرح کے ہوئے ہیں کہ تہجد کا ارادہ کیے ہوئے ہیں، جیسے کہ اگر کوئی اور پھر آپ نہیں اٹھ رہا ہے، تو اپنے آپ کو سبق سکھانے کے لیے، جیسے کہ بچوں کو آتا ہے نا کہ جب تک تم یہ نہیں کرو گی اب تمہاری یہ چیز ہم نہیں دیں گے پسندیدہ، صحیح ہم لوگ بچوں کو سکھانے کے لیے بھی، تو اپنے نفس کو سکھانے کے لیے کہ بڑے شوق سے تو اٹھ کے روز تم ناشتے میں یہ اور کھانے میں وہ اور یہ سب شروع ہو جاتے ہو، تو جب تک تم تہجد میں پکی نہیں ہو جاتی، یعنی اپنے کو سزا دینے کے طور پہ کچھ وقت کے لیے کہ اپنی کوئی فیوریٹ چیز اگر روک لی جائے تو پھر ایسا کرا جا سکتا ہے، لیکن ہاں اس کو ہمیشہ کے لیے ایسا نہیں بنا دینا چاہیے کہ اب ہمارے اوپر حرام ہو گئی اب کبھی بھی نہیں کھائیں گے۔ جیسے کہ آپ یہ واقعہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قحط یعنی سوکھا پڑا تھا، تو اس زمانے میں اپنے اوپر سب طرح کی کھانے پینے کی چیزیں جو ہے وہ روک لی تھیں، بس وہ تیل اور روٹی کھاتے تھے، روٹی کو تیل میں ڈبا کر کے کھاتے تھے، اور وہ کہتے تھے جب تک سب کو سب چیزیں نہیں مل جائیں گی میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ تو ان کو یہ بھی ڈر لگتا تھا کہ کہیں ساری چیز پاک یعنی کہ اچھی چیزیں اور پسندیدہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں دنیا میں ہی کہیں ایسا نہ ہو کہ مل جائیں اور پھر آخرت میں کچھ نہ بچے۔ تو ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گوشت خریدتے دیکھا، اور پھر ان کو دوبارہ بھی گوشت خریدتے دیکھا دوسرے دن، تو انہوں نے کہا کہ تم نے کل بھی تو خریدا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے شوق ہے۔ کہا کہ جو چیز چاہتے ہو بس وہ لیتے چلے جاتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قیامت کے دن تم سے کہا جائے کہ تم اپنی ساری پسندیدہ چیزیں دنیا میں کھا کر آ چکے ہو۔ یعنی کہ صحابہ دیکھیں ان ساری چیزوں میں ڈرتے تھے، ہم لوگ اپنے انجوائے میں بھی نہیں ڈرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ اتنا تو دن کا گھر کا کام کرا ہے، یہ کرا ہے، تھوڑا سا قرآن بھی پڑھ لیا ہے، تھوڑا قرآن پڑھا بھی دیا ہے کسی کو، اب تو میرا حق بنتا ہے کہ لیٹ کے میں یہ ڈرامہ دیکھوں
اور بیٹھ کے میں تھوڑا گیم کھیلوں، یا بیٹھ کے میں کسی کو کال لگا کے غیبت کر لوں۔ یہاں دیکھیں یہ جائز حلال چیزیں، اپنے شوق کو بھی جب پورا کرتے تھے صحابہ تو ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شوق کی چیزیں ہم لوگ دنیا میں لے لیں۔ تو ہم لوگ شوق نہیں، دنیا میں کیا 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 کر رہے ہیں، بہت آگے نکل گئے ہیں، بہت پیچھے آنے کی، اپنے آپ کو پکڑ کے رکھنے کی ضرورت ہے کہ اتنا چلیں۔ یہ تو حلال چیزوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، ہم لوگ تو حرام میں بھی ہیں، نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ تو اس کو گھما پھرا کے کہ نہیں انٹرسٹ تو ایسے لے سکتے ہیں، اور یہ والا تو انٹرسٹ ہوتا ہی نہیں ہے، اس کو تو سود کہتے ہی نہیں ہے، اور یہ تو انٹرسٹ کا لکھنا یعنی کہ جو سود لکھے، جو سود دے لے کسی بھی فیلڈ میں، اگر انٹرسٹ کے ساتھ، تو آپ دیکھیں کئی مسلمان لوگ کسی بھی وجہ سے بینک میں ایسا کام ہو رہا ہوتا ہے، بینک میں جاب کرتے ہیں، کوئی فکر نہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ تو ایسا صاف حدیث ہے، لکھنا ورڈ آئے ہوئے ہیں کہ جو کوئی اس کا حساب کتاب بھی لکھے نا اس کی کمائی بھی اسی کے اندر آئے گی۔ تو اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ تو اپنے آپ کو صبر سکھانے کے لیے کبھی کبھی ان لوگوں کے ساتھ، یا جو ان لوگوں کے ساتھ جیسے کہ جو احساس کرنا ہو ان کا، جن کو نہیں مل رہا، کھانے کو بھی نہیں مل رہا، تو پین فیل کرانے کے لیے بھی اپنے آپ کو تربیت دینے کے لحاظ سے تو کسی وقت کے لیے تھوڑا اجازت ہے کہ اس طرح سے انسان کرے، ورنہ کیا ہے، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ٹھیک۔ اور پھر ایک یہاں پہ اور باتیں کیا آئی ہوئی ہیں، صرف طیب کھانا، حلال کھانا کھانا چاہیے، خبیث چیزیں حرام ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے خود کو محروم نہ رکھنا، نہیں کرنا چاہیے، سوائے ابھی جیسے کہ کوئی کہتا کہ عمر رضی اللہ تھا کہ کہیں سے حدیث سن لے کو تو پھر کنفیوز ہوتا، تو ہم لوگوں نے تھوڑی یہاں پہ ڈیٹیلنگ لی ہے کہ ہاں اگر آپ اپنے آپ کو سبق سکھانا چاہ رہے ہیں، یا پھر کہ کسی کا پین فیل کرنا چاہ رہے ہیں اور دعائیں کریں ساتھ، صرف پین فیل کیسے کریں گے، نہیں، آپ بہت فکر مند ہو، کتنا ابھی ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، ایک دن شاید مانگ لیتے ہوں کسی دن، یا صرف ایسے ہی بس دعائیں جب ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں کر، بس ختم، کتنا پین فیل کر رہے ہیں۔ تو جب بہت ایکسٹریم تک پہنچ جائیں تب یہ کام ہو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ بس ہم نے قرآن کے لیکچر میں سنا تھا کہ کھانا چھوڑ سکتے ہیں، ہم بھی کھانا چھوڑ، کیونکہ اپنی صحت کے لحاظ سے سب سے پہلے چلنے کا حکم ہے، اگر صحت کی خرابی ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سفر میں روزے تک منع کیے ہیں، صحیح، تو خرابی کی طرف نہیں جانا ہے۔ چلیں، امید ہے کہ بیلنس سمجھے ہوں گے آپ لوگ۔ اور پھر یہاں پہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے خود کو محروم نہ کرنا، طیب و مباح چیزوں کو خود پر حرام نہ کرنا، مباح جائز کو کہتے ہیں کہ جو چیز آپ کے لیے کرنا نہ کرنا مباح ہے، کہ آپ کے اوپر اجازت ہے کہ آپ چاہیں تو کریں چاہے تو چھوڑ دیں، یعنی کہ جو واجب اور اس کے پوائنٹس میں نہیں آتا وہ مباح ہوتا ہے، کہ جو آپ چاہیں تو کھائیں چاہے تو چھوڑ دیں۔ تو اپنے لیے کوئی ایسی خاص چیزوں کو باندھنا نہیں ہے۔ جنت کی نعمتیں، جنت والوں، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنت والوں میں سے ایک شخص جنت کے پرندوں میں سے ایک پرندے کے کھانے کی خواہش کرے گا تو وہ اس کے ہاتھ میں پکا ہوا اور ٹکڑے کیا ہوا آ جائے گا۔ چلیں، بات ہوئی تھی تو یہاں پہ الحمدللہ حدیث بھی آ گیا، اصحاب الیمین، یہ بھی ہم لوگوں نے آیت پڑھی تھی، تو یہ آیتیں بھی یہاں پہ الحمدللہ ہم لوگوں کو مل گئیں۔ اور وہ اصحاب الیمین، رائٹ ہینڈ والے، ما اصحاب الیمین، اور آپ کو معلوم ہی کیا ہے کہ یہ کون لوگ ہوں گے، ہے نا، کوشچن میں آیا صحیح۔ پھر فی صدر مخضود، وہ بغیر ٹخنوں کے بیریوں میں، اور تہ بتہ کیلوں میں، یہ کانٹوں ہے، اوکے، بغیر کانٹوں کی بیریاں ہیں۔ یہ صدر مخضود کیا ہے، ایسا پیڑ جو کہ بغیر جس میں کانٹے ہوں گے، اور بیری کا پیڑ کے بارے میں یہ ذکر آتا ہے، وہ طلح منضود، اور ایسے طے بتے یعنی بہت سارے کیلوں کا گچھا جو رہتا ہے نا، ایسے ان کے کیلوں کا وہاں پر ہوگا، اور وظل ممدود، یہ ہے پھر، اور لمبے سایوں میں، ممدود مد مانے بڑھانا ہوتا ہے، ظل آپ پڑھ چکے ہیں، سائے کو کہتے ہیں۔ واقعہ آیت نمبر 27 سے 30 تک، الحمدللہ۔
یہاں تک آپ لوگوں کا ہوا ہے. تھوڑا سا نیکسٹ کلاس کے لیے پھر ہم آیت نئی شروع کرنے کے بجائے ورڈ بائی ورڈ لے لیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ابھی آپ لوگوں کے پاس 10 منٹ ہیں آلموسٹ. ٹھیک، چلیں. کہاں تک لیا ہوا ہے؟ شاید اس کے بعد کی ایک آیت تک اور لیا ہوا ہے. جی نوٹ بک میں سے بتائیں کہاں تک آپ لوگوں کے پاس ورک شیٹ میں لکھا ہوا ہے. 58 صحیح. میم 58 تک. جی میم. جی میم. چلو 57 تک کی تفسیر بھی الحمدللہ ہو گئی. تو ابھی 12-15 منٹ بچے ہیں، اس کے لیے ہم لوگ نئی نہ شروع کر کے ورڈ بائی ورڈ ہی لے لیتے ہیں. اب تو پھر اب آپ لوگوں کا اس ویک کا جتنا ہوا ہے وہ آپ کا ہوم ورک میں آئے گا. 58 آپ کی آئی ہوئی ہے. مین گروپ پہ آپ لوگ جائیں تو 58 آپ کی اس والی میں ہوگا. جی آپ اس کو ٹچ کریں، آپ وہاں پہنچ جائیں گی. اور اس میں 56 ہے، 57 اور 58 ہے. چلیں لکھیں 58. وَإِذْ اور جب، وہی ہے اس کو والا. اور یاد کرو جب، تو شارٹ میں لکھا ہوتا ہے. اور جب قلنا، قل کہا ہم نے کہا، اس میں آ جائے گا قلنا. وَإِذْ قلنا کہا ہم نے. ادخلوا، دال خا لام دکھ رہا ہے روٹ لیٹر اس کا. داخل ہو جاؤ تم سب، یا سب داخل ہو جاؤ. اور جب کہا ہم نے تم سب داخل ہو جاؤ. ہذہ ہذا کا مؤنث فیمنائن کی طرف اگر آپ کو پوائنٹ کرنا ہو. ہمارے پاس اردو انگلش وغیرہ میں آپ میل فیمیل کسی بھی چیز کی طرف اگر پوائنٹ کرتی ہیں دس ہی کہتے ہیں، صحیح. لیکن عربی میں دس کے اندر بھی اگر آپ کوئی مذکر چیز ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ رکھا ہے، تو وہ اس کی طرف وہ مذکر کہلائے گی. اور پھر اس کی طرف ہم جیسے کہ ھذا بیت. لیکن اگر کوئی فیمیل جو کہ آپ جس کے بارے میں کہتی ہیں کہ یہ رکھی ہے، تو اب اس وقت یہ کی طرف جب آپ اشارہ اسم اشارہ اس کا لگائیں گی، پوائنٹنگ ناؤن لگائیں گی، تو ہاتھ ہی لگائیں گی. جبکہ انگلش میں ہم دس ہی کہتے ہیں دونوں کے لیے، میل فیمیل. اور اردو میں بھی ہم یہ ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہے. جب چاہے وہ میل ہو چاہے فیمیل کی طرف بات ہو رہی، تو یہ گھر ہے میں بھی ہم ہذا یہ لگاتے ہیں. اور عربی میں لیکن چینج ہوگا ہذا بیت. اور فیمنائن کی طرف جیسا کہ ہم لوگ اس سے پہلے بات کر چکے ہیں صحیح، تو یہ بھی ضمیر ہیں جو کہ اٹیچ نہیں ہوتے ہیں. ڈیٹیچ ضمیر یہ کہلاتے ہیں، منفصل ضمائر. تو ہذہ آپ فیمیل کی طرف، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ فیمیل کی طرف آپ لگا رہی ہیں؟ قریہ آگے لکھا ہوا ہے، تو جو گولتا آخر میں جب آ رہا ہوتا ہے تو وہ اسم وہ نام کون سا ہوتا ہے؟ فیمینائن، مذکر نہیں ہوگا، مؤنث ہوگا. اس لیے آپ دیکھیں گی ہذہ القریہ، ہذہ شجرہ، جہاں بھی آپ کے آخر میں اس طرح کا آئے گا تا گول والا، تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ فیمینائن اس ناؤن ہے، مؤنث یعنی کہ عورت والا. جو آپ اس کے لیے کہیں گی کہ یہ رکھی ہے. اوکے، تو ہذہ قریہ کی وجہ سے وہاں پہ ہذہ ہی آیا، ہذا نہیں آیا. القریہ کہتے ہیں بستی، ٹاؤن، چھوٹی جگہ کو. ٹھیک ہے، بستی لکھا ہوا ہے، ٹاؤن بھی انگلش میں لکھا ہوا ہے. قریہ معنی بستی ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں. سو کلو کھاؤ، ہا کیوں آیا ہے؟ ہو کیوں نہیں آیا؟ اس میں سے کھاؤ، اس میں سے. کہ اس کیونکہ کون ہے؟ میم بچی ہے فیمیل. ہاں صحیح ہے، الحمدللہ. ہو اگر ہوتا تو مذکر کی طرف اشارہ ہوتا ضمیر کا نا. لیکن ابھی منہا آیا ہے یعنی قریہ کی طرف اشارہ ہے. بارک اللہ فیکی. پھر حیث آپ پڑھ چکے ہیں، جہاں کہیں سے. شئتم، جہاں کہیں. شئتم مانے تم سب چاہو. تم میم جمعیہ آ گیا نا اس میں. اس میں شاء سے بنا ہوا انشاء اللہ، اللہ جیسا چاہے، وہ جو میننگ ہم لوگوں نے یاد کی تھی نا، اسی سے بنا شئتم، کہ چاہو تم سب. رغدن، رغدن بھی آپ پڑھ چکی ہیں. سیٹسفیکشن، بہت زیادہ، اطمینان. اور کیا لکھا تھا رغدن کا؟ پیچھے دیکھ کے بتائیں.
رغدن میں اور ڈیٹیل ہم نے کچھ دی تھی، بتائیے۔ رغد یہاں پہ ایک نام بھی رکھتے ہیں، سبحان اللہ، ایک میری جاننے والی ہے، ان کی بیٹی امتحان کا نام رغد۔ جی امتحان نہیں، اطمینان تھا، امتحان رغد نہیں، اطمینان تھا وہ ورڈ۔ اگر آپ کے پاس امتحان لکھا ہے تو اس کو صحیح کر لیجئے۔ جی اور جی تھوڑی سی ڈیٹیلنگ دی تھی، اور آپ کا تفسیر میں بھی گزرا تھا، چلیں پھر سے گزرے گا انشاءاللہ۔ ابھی آپ یہی اطمینان لکھ لیں۔ کثرت سے ملی ہوئی چیز کے لیے بھی کہا جاتا ہے، صحیح، بہت زیادہ جب کوئی چیز ملی ہو تبھی آپ اطمینان میں رہتے ہیں نا۔ بہت سارے پیسے آپ کے بینک میں، آپ مطمئن رہیں گے، بیمار ہوئے تو امریکہ چلے جائیں گے، وہاں جا کے وہ کرا لیں گے، شادی پڑی بچے کی تو یہ کرا دیں گے، اور پڑھائیاں ہیں تو آپ اطمینان میں ہوتے ہیں، صحیح۔ تو جب بہت زیادہ کوئی چیز ہو تب اطمینان میں، تو خیر یہ بھی میننگ آتی ہے۔ تو یہ اس سے پہلے ڈیٹیل میں لے چکے ہیں آپ لوگ، ریوائز کر لیجیے گا۔ جیسی ورڈ آپ کا ریپیٹ ہو، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہوتا ہے، پہلے جو آپ نے پڑھا تھا وہاں ضرور پہنچا کریں، اور اس کو کھول کے دیکھا کریں کہ اس سے پہلے کیا پڑھا تھا، ٹھیک۔ تو یہ سارے آپ کے شئتم اور حیثو بھی گزر چکا ہے کئی بار۔ رغد کے ابھی دیکھ کے آئیے آپ لوگ پیچھے کیا پڑھا تھا۔ وَادْخُلُوا، اور داخل ہو، البابا، باب مانے ڈور ہوتا ہے، دروازے سے، سجدن، کیا حکم دیا اللہ نے کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا دروازے سے۔ وقولو، اور کہنا تم سب، حطہ، کہ یہ ہمیں لگ رہا ہے لے چکے تھے، چلیں، حطہ ہا طا طا سے بنا ہوا ہے، یعنی کہ الفاظ اس کے معافی کے بھی ہوتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حطہ کو آپ حطہ ہی لکھیں، تو معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا، یا حطتن کہتے ہوئے داخل ہونا، تو دونوں بھی آپ لکھ سکتی ہیں۔ تو کیا نغفر، استاذہ یہ آیت ہو چکی ہے۔ جی ہو چکی ہے، صحیح، نغفر، ہم معاف کر دیں گے، لکم، تمہارے لیے، خطایاکم، تمہاری خطاؤں کو، وسنزید، سین آ گیا ابھی اسی کے ساتھ۔ نغفر میں اگر سنغفر ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا کہ ہم معاف کر دیں گے ان قریب، جلدی ہی یہ کام ہونے والا ہے، فیوچر کے لیے آ جاتا ہے پھر، ٹھیک ہے۔ تو وسنزید یعنی کہ اور ہم زیادہ کر دیں گے، المحسنین، حا سین نون اس کا روٹ لیٹر ہے، سب بھلائی کرنے والے۔ پھر ہم لوگوں نے اس کا یہ لکھا تھا، جی پڑھ کے بتائیں گی کیا آیات کا لکھا ہے آپ نے، کوئی بھی جملہ جو بنایا تھا کیا لکھا ہے؟ استاذہ، اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں اور کھاؤ اطمینان کے ساتھ جہاں سے تم چاہو، اور داخل ہو جاؤ معافی مانگتے ہوئے، ہم معاف کر دیں گے تمہاری غلطیاں اور دیکھیں نیکی آپ کرنے یہاں پر والوں۔ پہنچی، وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، سجدن آپ کا ورڈ غائب ہے ٹرانسلیشن میں، آپ عربی دیکھتے دیکھتے سب لوگ عربی دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ جیسا پڑھ رہی ہیں جی، وَدْخُلُوا، اور داخل ہو جاؤ دروازے میں، کیسے؟ داخل ہو جاؤ معافی مانگتے ہوئے، ہم معاف کر دیں گے تمہاری غلطیاں۔ آپ کا سجدن ورڈ غائب ہے، آپ عربی دیکھیں، وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، سجدن دروازہ بھی لکھیں، اور دروازے میں داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے، اور کہو معافی مانگ، حدتن، آپ اگر اور کہو بھی لکھا ہوا نا تو یہ زیادہ، اور معافی مانگتے ہوئے بھی آپ اس کو، وقولو حدتن کو اگر کوئی ڈائریکٹ ایسا لکھنا چاہے تو لکھ دے کہ اور کہو معاف کر دیں، یا اور کہو حدتن، تو اور اچھا آپ کا ٹرانسلیشن آ جائے گا۔ وقولو آرڈر میں آیا نا کہ اور تم سب کہو، یا جیسے یہ کہہ رہی ہیں کہ اور معافی مانگتے ہوئے، تو آپ اس کا وقولو حدتن کا کیا ہو جائے گا کہ معافی مانگتے ہوئے۔ لیکن وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا کا تھوڑا سا دیکھیں کہ یہاں پہ مس لگ رہا تھا، اس کو صحیح کر لیں کہ اور داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، اور کہو حدتن، یا اور معافی مانگتے ہوئے، ایسے بھی آپ کر سکیں، صحیح۔ آگے پڑھیں، کریکشن کیا، جی سر میم پڑھا۔ یہ بھی لکھ جی سکتے کہ سجدہ کرتے ہوئے معافی مانگتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے اور معافی مانگتے ہوئے، کہاں داخل ہو، دروازے سے، ٹھیک، دروازہ دروازے بھی سے۔ لکھے گا، باب جی کا میم، ورڈ ہے، ٹھیک، جی ہاں، ہاں جی کہہ سکتے ہیں آپ، آگے پیچھے کرنا چاہیے، لیکن ہم لوگ کیسا اور اچھا اگر آپ کہیں تو وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، یہ ایک پورا نہیں کہ اور داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کرتے، وقولوا حطہ، اور کہو حطہ، یا اور کہو معاف کر دیں، یا معافی مانگتے ہوئے، ایک تینوں میں سے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک۔ جی پھر نغفر لکم، جی پڑھیں اسما، جی اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔
یہ آپ نے وسنزید المحسنین بتایا کہ ہم نیکی کرنے والوں کو زید اور جی زیادہ دیں گے. اس کا بتائیے نغفر لکم خطایا کو. معاف کر دیں گے، یہ اس کا ہے، کیا معاف کریں گے؟ لکم تمہارے لیے، کس کو؟ خطا کا بتائیے. تمہاری غلطیاں معاف کر دیں گے۔ صحیح، بارک اللہ فیک. تو آپ ایسے عربی دیکھتے دیکھتے چلیں ایک سیکشن ایسا رکھتے ہیں ہم لوگ کہ اس طرح سے ورڈ کے ٹکڑے ٹکڑے آپ لوگوں سے پوچھیں، لوگوں سے تو اچھا لگے گا نا، اور اچھے سے کلیئر آپ لوگوں کی ہو جائیں گی آیتوں کے نیچے کا جو کریکشن بھی کر لیں گے اپنا. کیا کہتے ہیں، سب کریں گے انشاءاللہ؟ جی انشاءاللہ۔ جی ہاں میم انشاء چلیں. تو یہ ایک ابھی جیسا کہ آپ لوگوں کا 47 تک کا ایک ٹیسٹ آنا ہے، تو آپ کی جو ٹیچر ہیں وہ آپ لوگوں کو پریپیئر جب کرا لیں گی، کو ٹیچر جو ہیں آپ کی، وہ جب آپ لوگوں کو پریپیئر کرا لیں گی تب انشاءاللہ آپ کو جب ان کو لگے گا کہ آپ لوگ سب ریڈی ہیں تو وہ ہمیں بتائیں گے، اور ہم آپ کا گروپ جتنا آپ کے ہوم ورک گروپ ہے وہاں سے ٹیسٹ لیں گے انشاءاللہ. تو اس سے پہلے ہی کام ہو جائے تو اور اچھا ہو جائے گا، تاکہ آپ عربی دیکھیں. اور یہ کام تھوڑا سا کر کے رکھیے کہ عربی پڑھیے اور اس کے نیچے ملائیے کہ اس میں سے باب کا، جیسے آپ کا سجدن غائب تھا، باب غائب، تو آپ کو ایسا محسوس ہو کہ یہ ورڈ میرا مس ہے، اس کو ہونا چاہیے تھا ٹرانسلیشن میں. تو وہ چیز ملا کے رکھیے، پھر انشاءاللہ جہاں پہ آپ کا ڈاؤٹ آ رہا ہے وہ ہم لوگ ڈسکس بھی کر لیں گے، اور انشاءاللہ اچھے سے، تاکہ آپ عربی پڑھیں اور اس کی ٹرانسلیشن آتا جائے. تو 2 منٹ رہ گئے ہیں. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم. چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ آیت ہم لوگ کر سکتے ہیں، اگر جہاں پہ رکنا ہوگا رک جائیں گے. فبدلا، بدل سے آیا ہے، اردو میں بھی ہم بدل کہتے ہیں. فا مانے سو، بدلا بدل دیا، تو بدل دیا الذین وہ لوگ جنہوں نے ظلموا سب نے ظلم کیا تھا، یعنی کہ ظالموں نے بدل دیا. آپ الذین ظلموا ظلم کرنے والوں نے بھی کہہ سکتی ہیں نا، تو یا جنہوں نے ظلم کیا، تو جنہوں نے سے ہی آپ کا پلورل پریزنٹ ہو جائے گا، کیونکہ جس نے ظلم کیا یہ سنگولر ہوتا ہے، لیکن جنہوں نے ظلم کیا یہ پلورل ہوتا ہے. تو بدل دیا جنہوں نے ظلم کیا، قولاً، قول مانے قول ہی ہوتا ہے، اردو میں بھی قول ہوتا ہے. قول مانے کیا ہوتا ہے؟ بات، اسٹیٹمنٹ، صحیح. کہا، تو بات کو بدل دیا. جی، غیر الذی قیل لهم، غیر مانے بغیر یا اس کے علاوہ، الذی وہ جو، قیل کہا گیا تھا، لہم ان سے. ٹھیک، قیل مانے کہا گیا، تو اس جو کہا گیا تھا قول، اس کے علاوہ انہوں نے اس کو بدل کے لے آئے. قیل لہم ان سے غیر مانے آپ علاوہ ہی لکھیں. غیر جب کسی چیز کے کوئی غیر چیز لاتے ہیں تو وہ غیر الگ ہی ہوتی، ادر آپ کہہ لیں انگلش میں جیسا لکھا، اور علاوہ آپ جملے میں اس کو تھوڑا ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو الذی وہ جو، قیلا کہا گیا تھا، لہم ان سے. تو کیا ہوا؟ فا سو، انزلنا نازل کیا ہم نے، علی پر، الذین ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا، رجز. رجز یہاں پہ اس سے پہلے رجفہ آیا تھا، صحیح، کنفیوز نہیں ہوں گے. رجفہ زلزلہ لکھا تھا جو کہ دوسری آیت میں تھا، جس کو ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ سائقہ کے ساتھ رجفہ بھی تھا ان کے اوپر. رجز معنی ہوتا ہے سزا. تو جو ان سے کہنے کہا گیا تھا، دیکھیں آپ پھر سے جو حکم آتے جا رہے ہیں، ہر چیز میں اپنی مرضیاں ان کی چل رہی ہیں. نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے کہ ہم بھی کہیں ایسے ہی ہوں کہ ہمارے اوپر بھی بہت سارے رول آئے ہیں لیکن ہم بھی اپنی مرضیوں سے چل رہے ہیں. یہاں پہ ایسا نہیں کریں گے. سزا اگر آنی ہوتی نا ہم پر بھی کب کی آ چکی ہوتی. اللہ معاف کرے کہ ہوش میں آ جائے ہم سب. رجز ایک سزا، من سے، السماء آسمان، بیما بی مانے آپ ود آئے گا، لیکن یہاں پہ وجہ مانے دے گا، اس وجہ سے جو، ماما نے جو، کانو تھے وہ، یفسقون، فسقہ فسوق اب اس سے پڑھ چکے ہیں، سرکشی، نافرمانی کرتے. نافرمانی آپ نے پڑھا تھا، فسوق کے معنی، تو نافرمانی کریے کہ وہ جو اس وجہ سے ان کے لیے سزا آئی آسمان سے، جو کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. چل جملے بنائیں گے نیکسٹ کلاس میں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. امید ہے کہ یہ دعا آپ سب کو یاد ہو گئی ہوگی. یہ مجلس کے ختم کی دعا ہے. کبھی بھی آپ جمع ہوں، مجلس سے مراد دینی مجلس نہیں ہے، ہر مجلس کے ختم کرنے کا، اللہ کرے کہ ہم سب کو یاد رہ جائے.
کہ کبھی بھی جب ہم لوگ جمع ہو تو اللہ کرے کہ اس میں کوئی نہ کوئی اللہ کا ذکر ضرور کریں. اور اگر پھر جب سب اٹھ کے جانے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا تو اس کو آپ بھی سب بھی پڑھا کریں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم